سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، اب تک جو سلسلہ چل رہا تھا وہ عبادات کا تھا۔ ایک مختصر سا ذکر امام الجوزی رحمہ اللہ نے حج کا کیا ہے، لیکن ہم نے اسے چھوڑ دیا وہ کسی اور مجلس میں، اس لیے کہ عموماً روزانہ کے جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں ان میں حج کا مسئلہ کم رہا کرتا ہے۔ نماز، اس سے پہلے طہارت، فطری آداب اور زکوٰۃ، اس سے متعلقہ مسائل پچھلے مجلسوں میں تفصیل سے گزر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد سے امام الجوزی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے ذکر والدین کے حقوق کا کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حضرت لقمان حکیم جو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے تذکرے میں ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا انشکر لی، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا، انشکر لی ولی والدیک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو اور والدین کا۔ اسی لیے امام الجوزی رحمہ اللہ نے عبادات کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، اور شاید اس لیے کہ بچیاں اور عورتیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے والدین سے جو وہ محبت کرتی ہیں وہ بچے اور لڑکے شاید ہی اتنا کرتے ہوں۔ جو خدمت اپنے والدین کی بچیاں کرتی ہیں اور عورتیں کرتی ہیں، لڑکے وہ اتنی خدمت نہیں کرتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ چونکہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بچوں کے مقابلے میں زیادہ قریب رہا کرتی ہیں، اور زیادہ قربت کی وجہ سے ادب اور احترام کا جو معاملہ رہتا ہے وہ کم ہو جایا کرتا ہے۔ محبت رہتی ہے، خدمت رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات بات کے اوپر ان کی باتوں سے چڑھ جانا، جواب دے دینا اور بحث کرنے لگنا۔ میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ بیٹی اپنی ماں کی خدمت کر رہی ہے، سر دبا رہی ہے، پیر دبا رہی ہے، لیکن باتوں میں آپس میں کیا ہے، دوسروں سے تکرار بھی ہو رہی ہے۔ تو چونکہ یہ بچیوں کا معاملہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑی قربت کا رہتا ہے، ساتھ کا، جس سے کلفت اور تکلف ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بچوں کے مقابلے میں شاید اپنی والدہ کی جو ادب اور احترام ہے وہ کم باقی رہ پاتی ہیں۔ اسی لیے امام الجوزی رحمہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے امام الجوزی رحمہ اللہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ والد اور جو والدہ ہیں، یہ ان کی رضامندی اللہ کی رضامندی میں ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی عبادت کے بعد ان کا مقام ہے، ایسے اللہ تبارک نے اس کو بھی رکھا ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی صحیح ابن حبان میں حضرت عمرو بن العاص، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد، والد کی رضامندی رب کی رضامندی ہے، یا رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ یعنی اگر والد خوش ہیں، کسی سے اس کے والدین راضی ہیں، تو گویا کہ ان کا رب بھی ان سے راضی ہے۔ اگر کسی سے اس کے والدین ناراض ہیں تو گویا ان کا رب بھی ان سے ناراض ہے۔ گویا یہ ایک معیار ہے جسے انسان کو پرکھنا چاہیے۔ ایک اولاد کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضامندی کس میں رکھی ہے، والدین۔ گویا اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کے والدین زندہ ہیں اور آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے کہ نہیں، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آیا آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ ایک حدیث بطور خبر کے نہیں ہے، بطور انشاء کے نہیں ہے، گویا بطور حکم کے ہے کہ اے بچوں تم اپنے والدین کو راضی کرو۔ اگر تم اپنے والدین کو راضی کرتے ہو تو گویا تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔
حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہی دوسری روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور ہجرت کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یاد رکھیں کہ اس سے میرا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کا حصول ہے، یعنی میں جہاد پر جو نکل رہا ہوں اور جو ہم نے ہجرت کی ہے، اپنے گھر کو، اپنے علاقے کو، اپنی مٹی کو جو ہم نے چھوڑا ہے، جہاں ہمیں کشادگی ہوتی، رزق میں فراوانی وغیرہ، یہاں پر آیا ہوں اور آپ سے بیعت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر سے نوازے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے والدین میں سے کوئی بقید حیات ہے؟ دونوں میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نہیں بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے اجر کا طلبگار ہے؟ یعنی تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اجر سے نوازے؟ اگر تو یہ چاہتا ہے تو جا اپنے والدین کے پاس واپس جا کر کے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس اجر سے نوازے گا جو کسی کو ہجرت اور جہاد کرنے پر اجر ملتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی ناز برداری کرنا، والدین کے ادب کو پاس لحاظ رکھنا، ان کی خدمت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کس قدر اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وہ اجر سے نوازا ہے، اس اجر سے نوازا ہے جو اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور ہجرت کرنے والے کا۔ ان حدیثوں کے اصل میں بیان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگ ان اجر کے اوپر، ثواب کے اوپر نظر کر کے دیکھیں کہ اپنے والدین کو کس طریقے سے راضی کر سکتے ہیں، ان کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک مشہور صحابی ہیں جاہمہ، ان کے بیٹے حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث سنن نسائی اور مسند احمد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ ان کے والد جاہمہ یعنی ان کے بیٹے معاویہ بیان کرتے ہیں کہ جاہمہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر نکلنا چاہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاد ایک ایسی عظیم نیکی ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی دوسری عبادت نہیں کر سکتی۔ تو میں جہاد پر نکلنا چاہتا ہوں جس کے لیے آپ سے مشورہ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے تو جاؤ ان کے ساتھ جمے رہو، الزمہا، اس کی خدمت کو لازم پکڑو، ان کی صحبت کو لازم پکڑو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں کے پاس، اس کے پیر کے پاس اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ والدین کی خدمت کس قدر اہم ہے، اور خصوصاً والدہ کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، یا کہیے اثر نقل کرتے ہیں حضرت عطا ابن یسار رحمہ اللہ سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تھا کہ ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میرا ایک مسئلہ ہے، اس کا حل بتا دیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کیا؟ کہا کہ ایک عورت کو ہم نے شادی کا پیغام بھیجا تو اس نے انکار کر دیا، اور ایک دوسرے شخص نے پیغام بھیجا تو اس نے قبول کر لیا اور اس سے شادی کر لی۔ اس پر مجھے بڑا غصہ آیا، غیرت آئی، اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو اب کیا میری توبہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ کیا تیری والدہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میری والدہ تو زندہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، اور جتنا ہو سکے تو نیک عمل کر،
اور نیک عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا۔ حضرت عطا کہتے ہیں یہ بات ہم نے سنی اور تعجب ہوا کہ والدہ کے بارے میں پوچھا کیوں؟ تو جب وہ شخص چلا گیا تو میں نے جا کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا کہ آپ نے آخر اس کی والدہ کی کوئی باقاعدہ حیات رہنے کے بارے میں کیوں سوال کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا، میرے نزدیک ساتھیو یہ دیکھیے، دنیا کے علماء میں شاید سب سے اونچا مقام رکھتا ہو یہ عالم حضرت عبداللہ ابن عباس، جسے حبر الامہ کہا گیا ہے، کم سے کم ان کے زمانے میں تو اس روئے زمین پر اتنا بڑا شریعت کا عالم کوئی اور نہیں تھا، نہ اتنا بڑا قرآن مجید کا مفسر تھا۔ انہوں نے کہا میرے نزدیک والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کے قریب کرتا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے تو اسے اپنی والدہ کے ساتھ اس حسن سلوک کرنا ہوگا، اور یہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک جو ہوتا ہے وہ صرف زندگی تک محدود صرف والدہ ہی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ والدہ کے یا والدین کے جو متعلقین ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ یہ غور کریں کہ کوئی شخص چاہے اپنے والدین خصوصاً والدہ کی جتنی خدمت کر جائے اور وہ یہ سمجھے کہ اس نے والدین کا حق ادا کر دیا ہے، تو اس کا یہ سمجھنا لا علمی کی دلیل ہوگا اور اس کا یہ سمجھنا عدم فہمی کی دلیل ہوگا۔ اس لیے کہ والدین کے جو حقوق ہیں وہ ان کی خدمت کر کے ادا نہیں کی جاتی۔ اس میں ایک فرق آپ سمجھیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ الحمدللہ موجود ہیں کہ والدین کے لیے سب کچھ قربان کر دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں اگر والدین بیمار ہو گئے، موت اور زندگی کی حالت میں ہیں، تو عموماً لوگوں کے دل میں آئے گا کہ بڑی پریشانی ہے ان کی وجہ سے، کاش کہ اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا لیتا۔ کہیں کہ نہیں، لیکن دل میں سوچیں، یعنی کہنے کا مطلب کہ جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت یہاں تک تو ہے، لیکن اب کیا ہے، کوشش یہ رہتی ہے کہ کسی طریقے سے ان سے اب نجات مل جائے۔ تکلیف ہوتی ہے وفات کے اوپر، لیکن اگر والدین کی زندگی دیکھیں تو بچہ چاہے جتنا بیمار ہو، چاہے جس پریشانی کی حالت میں ہو، والدہ کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آتا ہے کہ ہاں میرا بچہ ہم سے جدا ہو جائے۔ یہ فرق سمجھیں۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں والدہ کا حق ادا کر دے رہا ہے اپنی خدمت کے ذریعے، مال کے ذریعے، ایک نوکر رکھ کر کے، ایک اچھی مقام انہیں دے کر کے، سب کچھ، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز پوری ہوگی۔ اور اس کی دلیل امام بخاری رحمہ اللہ تعالی المفرد میں مذکور وہ واقعہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن دینار بیان کرتے ہیں، شاید اگر مجھ سے بھول نہیں، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی حرم مکی میں موجود تھے، تو ایک یمنی شخص کو دیکھا کہ اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ کے اوپر بیٹھائے ہوئے طواف کر رہا ہے، پیٹھ کے اوپر لادے ہوئے، اور وہ یہ شعر پڑھ رہا ہے، انی لہا بعیرها المذللی ان اذعرت رکابها لم اذعری، میں اپنی والدہ کے لیے ایک سدھایا ہوا سیدھا سادہ سا اونٹ اور ایک سواری ہوں، اور جہاں تک اس کا معاملہ ہے کہ دوسری سواریاں بدکتی بھی ہیں، لیکن میں ایسی سواری ہوں کہ کبھی بدکتا نہیں ہوں۔ اس پر وہ پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جواب دیا کہ نہیں، یہ تو زچگی کے وقت جو اس کی ایک چیخ نکلتی ہے،
تیرے پیدا ہوتے وقت جو اس کی ایک چیخ نکلی تھی، ابھی تک تو تم نے اس کا بھی بدلہ نہیں ادا کیا ہے، جائے کہ اس کے بھی کتنے حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ اس کے بعد امام الجوزی رحمہ اللہ نے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی ایک مثال پیش کی ہے۔ وہ مثال اس طریقے سے کہ اگر انسان کو اپنے گھر سے باہر جانا ہے، سفر پر نہیں، صرف گھر سے باہر جانا ہے، تو والدہ سے اجازت اور والدہ کی دعا لے کر کے ضرور نکلنا چاہیے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک گھر میں رہا کرتے تھے اور حضرت ان کی والدہ ایک دوسرے گھر میں رہتی تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالحلیفہ کے قریب، یعنی جہاں پر آج ابیار علی ہے، اس مدینہ منورہ سے باہر تھا، وہاں دونوں کا گھر تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر سے نکلنا چاہتے اور کہیں جاتے تو سب سے پہلے والدہ کے دروازے پر آ کر کے کھڑے ہو جاتے اور کہتے، امی جان السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ان کی ماں جواب دیتی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا دیتے ہوئے کہتے کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش جس طریقے سے کی ہے اور رحم کیا ہے ہمارے اوپر، امی جان اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر بھی اس عمر میں ویسے ہی رحم فرمائے۔ اس کے جواب میں ان کی ماں کہتی، جس طریقے سے تم نے بڑے ہونے کے ساتھ میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ کہتے اور باہر چلے جاتے، اور جب واپس آتے تو اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے پھر والدہ کے دروازے پر آتے، ان سے یہی سلام کرتے، ان کے پاس جا کر کے بیٹھتے نہیں، یعنی اتنا وقت نہیں ہے، پھر بھی اتنے وقت کے لیے کہ ان سے دعائیں لے لیں، دروازے پر کھڑے ہو کر کے دعا لیتے۔ اس لیے ساتھیوں، مجھے یہاں پر یہ بات ضرور عرض کرنی ہے کہ ہمیں اور آپ کو والدین کی دعا سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ والدین کی دعا اپنے بچوں کے لیے بڑی اہم نعمت ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اس کے پیچھے کسی قسم کے معاوضے کی امید نہیں رہتی ہے۔ دوسرا کوئی آپ کے لیے دعا کرے تو اس کے پیچھے کوئی معاوضہ ہوگا کہ آپ نے اس کی مالی مدد کی ہوگی، اس کی خدمت کی ہوگی، اس کے ساتھ برتاؤ کیا ہوگا، سب کچھ ہے۔ لیکن والدہ بغیر کسی معاوضے کے امید کے، والد بغیر کسی معاوضے کے امید کے دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی آیتیں بھری پڑی ہیں ساتھی۔ مثال کے طور پر سورہ الفرقان میں جہاں عباد الرحمن کی صفات بیان ہوئی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک بندوں کی ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے کیا، والذین یقولون ربنا اغفر لنا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہماری بیویوں کو اور ہماری ذریات، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ بلکہ جہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحقاف میں، وہاں یہ دیکھیں کہ انسان کا گویا یہ حق بن رہا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، یا اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جن کے نیک عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ربی حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب وہ 40 سال کا ہو جائے تو کیا کہتا ہے، ربی اوزعنی، اے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے میرے اوپر اور اپنے والدین کے اوپر کیا ہے، میرے والدین پر کیا ہے، وان اعمل صالحا ترضاه، اور ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو،
اور کیا؟ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ تعالی میرے لیے میری ذریت کی اصلاح کر دے، اولاد کی اصلاح فرما دے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو مسند احمد میں، سنن ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ اسے ہمیں بڑے اہتمام سے سکھاتے تھے۔ وہ اہتمام تو نہیں کرتے جو تشہد کا ہوتا تھا، ویسے اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس دعا کے اندر یہ جملہ ہے، اللہم بارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم بارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا، اے اللہ تعالی ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہمارے دلوں میں برکت عطا فرما، وازواجنا وذریاتنا، اور ہماری بیویوں اور ہماری ذریت میں بھی، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو والدین کی دعا لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتا ہے کہ والدین کی دعا ان دعاؤں میں ہے جس کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہو کر کے رہا کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث جو سنن ابو داؤد اور امام بخاری کے الادب المفرد وغیرہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہو کر کے رہتی ہیں، لا شک فیہن، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلا چیز کیا ہے؟ دعوت الوالد، والدین کی دعا، صرف والد مراد نہیں ہے، والدین ہے، والدین کی دعا، اور مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جتنی بڑی نعمت والدین کی دعا ہے، اتنی ہی بڑی زحمت والدین کی بد دعا بھی ہے۔ جتنی بڑی دولت ہمارے لیے والدین کی دعا ہے، اتنا ہی بڑا خسارہ ہمارے لیے والدین کی بد دعا بھی ہو سکتا ہے۔ تو صرف یہی نہیں کہ ہم اور آپ والدین کی دعا لینے کی کوشش کریں، بلکہ والدین کی بد دعا سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ بلکہ اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، تمہارا کتنا بھی نقصان ہو جائے، تم اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے چاہے جتنے کبیدہ خاطر ہو جاؤ، لیکن ان کے لیے بد دعا کے لیے ان پر بد دعا کے لیے اپنی زبان نہ کھولنا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم، تم اپنے اوپر بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اور اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی خدمکم، اور اپنے خادموں پر، اپنے نوکروں پر بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اور اپنے مال، اپنی جائیداد، اپنی سواری کے اوپر بھی بد دعا نہ کرو، کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی گھڑی آ جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کی ہو، اس وقت تم دعا کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لے، بعد میں تم کو بھی افسوس ہو۔ اور ساتھیوں ایسا بہت ہوا ہے، مجھے یاد آیا، ابھی اس کو نوٹ نہیں کیا ہے، مجھے یاد آیا کہ شروع میں جب آیا، میں ریاض میں ایک جگہ رہتا تھا، ریاض میں ایک بڑا دینی پرچہ نکلتا تھا، آج بھی نکلتا ہے، دعویٰ، بڑا مفید تھا۔ اس کے اندر ہم نے ریاض کی ایک خبر پڑھی، اسی عتیقہ کے علاقے کی، کہ ایک شخص بوڑھا جمعہ کی نماز پڑھ کر کے گھر پہ آتا ہے تو اس کی بہو اس سے کہتی ہے کہ ابو جان آپ کھانا کھا لیں اور چلے جائیں، امی نے کچھ عورتوں کو دعوت دی ہے، وہ آنے والی ہیں، اور آپ جو ہے وہ جائیں وہاں پر
کھا لے. بلکہ شاید اس بہو نے نہیں بلکہ اس عورت اس کی بیوی ہی نے کہا, اس کی بیوی نے کہا کہ آئے کھانا کھا لے اور چلے جائیں, کچھ عورتوں کو ہم نے دعوت دی ہے, ابھی آئیں گے, گھر میں جگہ نہیں ہے تو تاکہ ان کے لیے کشادگی رہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں. جمعہ کی نماز پڑھ کر کے آیا, کھانا کھایا اور پھر مسجد ہی کی طرف جانے کے لیے سوچ لیا. ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گاڑی دروازے پر آ کر رکتی ہے. وہ چوکنا ہوا, کیا ہے؟ پھر دوسری گاڑی رکتی ہے, پھر تیسری گاڑی رکتی ہے اور اس سے کچھ لوگ اتر رہے ہیں, جوانوں کا اپنا گروپ ہے, اتر رہے ہیں. وہ بڑا پریشان ہوا کہ کہیں یہ لوگ آ رہے ہیں, میرے بیٹے کا کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا ہے. اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے, اس قسم کی جب چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنی اولاد ان کی پریشانیوں کے بارے میں سوچتا ہے. یہ انسان کے اللہ نے فطرت رکھی. میرے بیٹے کہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, کچھ تو نہیں ہوا, کیا ہوا, آخر کیوں پریشان. جب دیکھا کہ گاڑیوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے برابر, تو پھر واپس آیا. دیکھا وہ لوگ تو جا کر کے مجلس میں بیٹھ گئے تھے. وہ مجلس میں نہیں گیا, سیدھے اندر گیا کہ کیا ماجرا ہے, آخر کیوں یہ لوگ آ رہے ہیں. تو اس کی بیوی نے تو کچھ نہیں بولی, البتہ اس کی بہو نے یہ کہہ دیا کہ ابو جان میں سچ بتاتی ہوں آپ سے, حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے یعنی اپنے شوہر کے بارے میں اپنے کچھ دوستوں کو دعوت دی ہے کہ ہاں آج جمعہ کا دن ہے, دعوت دی ہے, اور ان کو یہ اچھا نہیں لگتا. اس لیے کہ ظاہر بات وہ صاحب باہر کے پڑھ کر کے آئے ہوئے, انہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ ہوں, تو ظاہر بات ان کے اپنے کھیلنے ہنسنے میں خلل واقع ہوگا, اور آپ وہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کے دوستوں کے سامنے پڑھیں. اس بوڑھے کے دل میں یہ بات بڑی زور کی کھٹکی, بڑا پریشان ہوا. سیدھے نکلا گھر سے, وہ مسجد چلا گیا. مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھا اور اس نے دعا کی اپنے بیٹے کے اوپر بھی اور اپنے بیوی کے اوپر. دوسرے دن ساتھیوں صبح کو, اس لیے کہ سنیچر کو ڈیوٹی ہوا کرتی تھی, سنیچر کو بیٹا جب ڈیوٹی کے لیے نکلا تو ابھی چند کلومیٹر بھی نہیں گیا رہا ہوگا, ایک اشارے پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کا یہ حصہ بالکل کرسی پر بیٹھ گیا. اور اس کی بیوی جو اپنے بیٹے کا ساتھ دے رہی تھی ان امور میں, اس کو بھی کوئی ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ دوسرے ہی دن وہ ہاسپٹل میں گئی اور دونوں جو ہے وہ معذور ہو کر کے رہ گئے. تو والدین کی جو بددعا ہوتی ہے اس سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے. امام علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ترغیب و ترہیب میں ایک مشہور امام عوام ابن حوشب رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں اور اسے صحیح قرار دیتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میرا نزول ایک قبیلے کے پاس سے ہوا, وہاں سے میں جا رہا تھا تو وہیں پر میں ٹھہر گیا. اس قبیلے میں سے آگے جانا تھا, وہاں ٹھہرا ہوا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ عصر کا وقت جب ہوتا ہے تو بغل ہی میں مقبرہ ہے, مقبرے کی ایک قبر پھٹتی ہے اور ایک شخص باہر نکلتا ہے جس کا اوپر کا یہ حصہ گدھے جیسے ہے اور باقی حصہ انسان جیسے ہے, اور گدھے جیسے 3 آواز لگاتا ہے. پھر قبر بند ہوتی ہے, وہ اندر چلا جاتا ہے اور معاملہ ختم ہو گیا. بڑا تعجب ہوا ہم نے اسے دیکھا. تو ایک عورت ادھر سے گزر رہی تھی, کہا کہ آپ تعجب کر رہے ہیں, آپ کو معلوم نہیں کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ وہ بوڑھی عورت آپ کو دکھائی دے رہا, آپ اس کو پہچان رہے ہیں؟ وہاں پر ایک عورت بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی یا اون کاٹ رہی تھی, چرخے کے اوپر سوت کاٹ رہی تھی. کہا کہ یہ جو ہے وہ اس کا بیٹا ہے, یہ شراب کا عادی تھا. اس کی ماں بہت سمجھاتی تھی اور کہتی تھی بیٹا اللہ کا خوف کر, اس برائی سے تو بچ جا, چھوڑ دے اس کو. لیکن وہ کہتا تھا کیا تو گدھے کے طریقے سے رینگتی رہتی ہے, جب دیکھا تو اسے بات کر رہی ہے. کہا چند دنوں کے بعد, عصر کے بعد اس کا انتقال ہوا. اس وقت سے یہ روز آنا اس کا یہ حال ہے. تو کہنے کا مطلب کہ والدین کی دعا جہاں بڑی اہم ہے, وہیں پر والدین کی بد دعا بھی بڑی قبیح چیز ہے. جہاں اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے وہاں اس کے بد دعا سے ہی پرہیز کرنا چاہیے. لیکن یہ بات یہاں پر نہیں بھولنی چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ والدین بد دعا کرنے میں حق بجانب ہوں, بد دعا کرنے میں حق بجانب ہوں. اگر والدین حق بجانب نہیں ہے
تو ان کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اگر کسی ایسی وجہ سے کہ جو کام فعلاً شرعی طور پر آپ کو نہیں کرنا ہے یا اس بارے میں ان کی بات ماننی ہے، مثال کے طور پر وہ پریشان ہیں، ان کی روزی روٹی کا معاملہ نہیں چلتا اور آپ ان کی بات نہیں مانتے، آپ دو بھائی ہیں، دونوں بھائی آپس میں اختلاف کیے ہوئے ہیں، بات بند کر دی ہے، آپ کی کوئی بہن ہے، آپ اس سے ناراض ہیں، آپ اس سے ملنے نہیں جایا کرتے ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر والدین کے کہے پر نہ مانے اور والدین بد دعا کریں تو ایسے موقع پر بد دعا قبول ہونے کا خاص امکان رہا کرتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ان کی کسی سے ناراضگی ہے، وہ کہتے ہیں ان سے بات نہ کرو، اور پھر آپ بات کرتے ہیں تو یہ ان کی ناراضگی بیجا ہے، بجا نہیں ہے۔ لہذا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ والدین کی بد دعا اس جگہ پر قبول ہونے کا امکان ہے جس جگہ پر وہ دعا کرنے میں یا بد دعا دینے میں حق بجانب ہو۔ اگر حق بجانب نہیں ہے، غیر شرعی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ چلتے ہیں آگے، چلتے ہیں۔ امام الجوزی رحمہ اللہ نے ایک باب اور باندھا ہے کہ حسن سلوک تو دونوں کے ساتھ ہے، والدین کے ساتھ، لیکن ماں حسن سلوک میں مقدم ہے والد کے اوپر۔ ایک مشہور صحابی ہے معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، میں اس کی اچھی خدمت کروں، میں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں؟ یہ ہے حسن سلوک۔ اس کی مشکل کو آسان حل کرنے کی کوشش کروں، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کروں، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا والدہ، تمہاری والدہ۔ پھر انہوں نے یہی سوال کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ پھر بھی اگر میرے پاس امکان ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر اس کے بعد جب چوتھی بار انہوں نے کہا تو کہا تمہارے والد۔ یہ بات اس لیے میں توجہ دے رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اپنی والدہ کے لیے دعا کرنے میں، اپنے والدہ کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے میں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انہیں مقدم رکھا جائے، دعا ان کے لیے زیادہ کی جائے، دونوں کے لیے دعا کی جائے، لیکن والدہ کا زیادہ دھیان رکھا جائے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں 3000 روپے دیے ہیں تو 2000 والدہ کے لیے اور 1000 والد کے لیے دیا جائے، صدقہ کیا جائے، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے 3 بار والدہ کا ذکر فرمایا، چوتھی بار کس کا ذکر فرمایا؟ والد کا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر تمہارے جو قریبی رشتہ دار جتنے ہوں گے ان کا زیادہ حقدار ہوگا۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میرے حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے کہا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے کہا تیری ماں۔ چوتھی بار اس نے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ اس طریقے سے اور بھی حدیثیں۔ تو والدہ کا جو حقوق ہیں وہ والد کے اوپر مقدم ہیں۔ شریعت نے 3 زیادہ رکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر آپ قرآن مجید پر غور کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہماری بہنیں پڑھی لکھی ہیں، اگر قرآن مجید پر غور کریں تو پتہ چل جائے گا۔ سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر یہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ والدہ کی 3 خصوصیت کا خصوصی ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی خصوصیت کیا ہے کہ حملت امہ کرہا، تکلیف جھیل کر کے اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔
اگر آپ کو اس مصیبت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ صرف آدھا کلو کا پتھر یا آدھا کلو کی لکڑی اپنے پیٹ پر باندھ کر کے تھوڑی دیر چلیے تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا، جبکہ وہ پیٹ میں آپ کو لے کر کے 1-2 مہینے نہیں بلکہ اسے اٹھنے میں پریشانی، اسے سونے میں پریشانی، اسے چلنے میں پریشانی، سب کچھ ہے، لیکن وہ برداشت کر رہی ہے۔ اور آپ جب لے کر کے چلیں گے تو آپ تکلیف محسوس کریں گے، لیکن وہ اس کے اوپر خوشی اور اطمینان محسوس کر رہی ہے، تکلیف نہیں محسوس کر رہی ہے۔ اس فرق کو سمجھیں آپ۔ تو حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اور تکلیف اٹھا کر کے اسے جنا بھی ہے، اس وقت کی تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اور 2 سال تک وہ اسے دودھ پلاتی رہی۔ یہ 3 حق ایسے ہیں جو والد، یہ 3 خصوصیت ایسی ہے، 3 مشقتیں ایسی ہیں جو والد کو نہیں اٹھانی پڑتی، حمل کی، زچگی کی اور رضاعت کی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق میں والدہ کے حقوق کو 3 بار مقدم رکھا ہے والد کے اوپر۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ والد تو چونکہ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا تو تھپڑ لگا دے گا اور مار دے گا، لیکن والدہ مسکین مجبور ہوتی ہے، مارے گی بھی تو کس کو مارے گی؟ اپنے آپ کو مارے گی، مارے گی بچے کو، لیکن تکلیف کون محسوس کرے گی؟ خود وہ تکلیف محسوس کرے گی۔ تو اس لیے بھی والدہ کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے۔ ایک بات اور جو ابھی ہم نے ذکر کیا تھا اس کو بھی پورا کر دوں کہ والدین کے حقوق ایسے ہیں جو، لیکن ایک بات یہاں پر اور آ جانی چاہیے کہ بسا اوقات یہ مسئلہ آتا ہے کہ والدین کے حقوق والدہ کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کام کے کرنے کا والد حکم دیتے ہیں اور ایک کام کے کرنے سے والدہ روکتی ہیں۔ امام الجوزی نے حضرت حسن بصری کا ایک قول نقل کیا ہے کہ حضرت حسن بصری سے کسی نے سوال کیا، حضرت حسن بصری سے کسی نے سوال کیا کہ ایک شخص کے والد نے قسم کھائی کہ تم یہ کام کرو، لیکن اس کی والدہ نے قسم کھا لیا کہ تم یہ کام نہ کرو، اب کیا کرے بیچارہ؟ وہ کام کرے کہ نہ کرے؟ والد نے بھی قسم کھائی ہے اور والدہ نے بھی قسم کھائی ہے، تو وہ کام کرے کہ نہ کرے؟ حضرت حسن بصری نے کہا کہ اگر ممکن نہ ہو تو والد کی نافرمانی کر لے لیکن والدہ کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ والدہ کے حق کو دیکھیے بلند رکھنے کی ایک مثال ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر والد اور والدہ کے حکم میں ان کے ساتھ حسن سلوک میں ٹکراؤ ہو جائے تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ دونوں کو ادا کرے اور دونوں کام پورا کرے۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو دیکھے کہ کس میں فائدہ ہے اور کس میں نقصان ہے، جس میں اس کا فائدہ ہو وہ کرے اور جس میں اس کا نقصان ہو وہ نہ کرے۔ اگر یہ بھی برابر ہو تو ایسی صورت میں وہ یعنی والد یہ کہتا ہے کہ تمہیں صبح کو فلاں جگہ جانا ہے اور والدہ کہتی فلاں جگہ جانا ہے، اگر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ جا کر دوسری جگہ ہو کے چلا ہے دونوں کام کر لے تب تو ٹھیک، اور اگر نہیں ایک ہی جگہ ممکن ہے تو والدہ کی بات مانی جائے گی اور والد کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ چلیے چلتے ہیں، جو میں مختصر سے مسئلہ بڑا طویل ہے لیکن میں اس کو طول نہیں دینا چاہتا، صرف اس کا خلاصہ ہم نے پیش کر دیا ہے کہ والدین کا مقام یہ ہے کہ والدین کا حق ان کی وفات کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ امام الجوزی نے بڑا اچھا کیا کہ اس کا ذکر کیا ہے۔ عام طور پر لوگ اس سے غافل رہا کرتے ہیں اور عموماً اسے بیان بھی تقریروں میں لوگ کم کرتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آج لوگ عمومی طور پر دیکھیں، والدین کے انتقال کے بعد نہ ان کا کوئی حق ادا نہیں ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ان کے لیے دعا بھی نہیں ہو پاتی۔ دیکھیے یہ کہنا کہیں نام آ جائے ارے اللہ میں رحم کرے میرے والدین پر،
میرے مرحوم والد نے کہا، میری والدہ مرحومہ کی یہ بات ہے، یہ تو ایک زبانی چیز رسمی چلتی رہتی، لیکن کیا کبھی آپ نے دعا کے لیے وقت نکال کر کے 24 گھنٹے میں کوئی وقت رکھا جس میں اپنی والدین کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ ان کے لیے دعا کا حق ادا کر رہے ہیں۔ کوئی وقت ہے آپ کا کسی نماز کے بعد آپ نے خاص کیا ہے کہ مسجد میں داخل ہوئے، اذان اور اقامت کے درمیان کا یہ وقفہ جو ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا وقفہ ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ اس وقفے میں 24 گھنٹے میں ایک دن اپنے والدین کے لیے، ایک وقت اپنے والدین کے لیے دعا کریں؟ کبھی آپ نے رات میں فجر سے پہلے اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی ہو اور یہ دعا جہاں پڑھی سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، کیا اس کے بعد فوراً آپ نے کہا رب اغفر لی ولی والدی، رب اغفر لی ولی والدی؟ کبھی کہا؟ یہ تو لوگوں کے سامنے ہر آدمی کہتا پھرتا رہتا ہے کہ میرے والدین کو اللہ رحم فرمائے، رحم فرمائے، رحم فرمائے، یہ نہیں ہے۔ تو والدین ایسی چیز ہے کہ ان کے حقوق جو ہیں ان کی وفات کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ وہ مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ابو داؤد، مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں کا انتقال ہوا تو وہ انتقال کے وقت گھر پر موجود نہیں تھے، واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس وقت موجود نہیں تھا، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ اگر بخاری اور مسلم اور مسند احمد وغیرہ کی حدیث کو ملایا جائے تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے صدقہ کرو، اس کا ثواب ملے گا۔ کہا سب سے بہتر صدقہ کیا ہے؟ کہا پینے کے پانی کا انتظام کر دینا سب سے بہتر صدقہ ہے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے ایک باغ کو وقف کیا اور اس باغ میں ایک کنواں کھودوایا اور اس کنویں کا نام ہی بیر ام سعد رکھا، یعنی سعد کی والدہ کا کنواں رکھا۔ یعنی معمولی چیز نہیں، ایک کنواں میں ایک باغ کو وقف کر دیا ہے والدہ کے لیے۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو والدہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الادب المفرد کے اندر ہے، عبداللہ ابن دینار بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ایک بار مکے کے راستے میں تھا، ایک چشمے کے اوپر وہ رکے تو وہاں پر ایک بدو آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے حضرت عبداللہ عمر اس کے پاس گئے، اس سے سلام کیا، اسے اپنی سواری پر بیٹھا لیا اور اپنا عمامہ اٹھا کر کے اسے دے دیا۔ عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں بڑا تعجب ہوا، میں ان کے پاس کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ تو اہل بادیہ کے لوگ اگر ان کو ایک ٹکڑا روٹی دیتے تو اس پر راضی ہو جاتے، لیکن اتنا بڑا احسان اپنی سواری پر بیٹھائے آپ اور اپنا عمامہ دے دیا آپ نے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصلحک اللہ، تمہارا اللہ بھلا کرے، ان ھذا کان ودا لعمر بن الخطاب، یہ عمر بن خطاب کا دوست ہے، ان کے پاس آیا کرتا تھا، اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان ابر البر صلۃ الولد اہل ود ابی، سب سے بڑا احسان والدین کے ساتھ ان کے بعد یہ ہے کہ والدین سے محبت رکھنے والے، ان کا جو دوست تھا، وہ جو رشتہ ان کے ذریعے سے قائم ہوتا تھا، ان کے ساتھ انسان اچھا سلوک کرے، یہ والدین کا سب سے بڑا سلوک ہے۔ آج ہم میں کا ہر انسان اپنا محاسبہ کرے کہ اپنے والد کے دوستوں کو بھی یاد رکھتا ہے کہ نہیں یاد رکھتا، اپنی والدہ کی سہیلیوں کو بھی یاد رکھتا ہے کہ نہیں یاد رکھتا۔ ہم تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیوی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی دھیان رکھا کرتے تھے، انہیں بھی ہدیہ اور تحفہ بھیجا چاہے جائے کہ والدہ ہو۔ اس سلسلے میں جو سب سے جامع حدیث
امام بخاری کے الادب المفرد سنن ابو داؤد میں ہے، اسے ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ انتقال کے بعد والدین کے حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر کیا رہتے ہیں۔ حضرت ابو اسید مالک ابن ربیعہ الساعدی بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں تھا کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین دونوں وفات پا چکے ہیں، کیا ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی میں ان کے لیے کچھ نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن کیا کرنا ہے؟ ساتھیوں 5 چیزیں ہیں، ہمیں آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کے لیے دعا کرتے رہنا، اور دعا کے ساتھ ساتھ ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہنا۔ تیسری چیز، اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا تو اس کے وعدے کو پورا کر دینا۔ 5ویں چیز، وہ رشتہ داریاں جو ان کے ذریعے قائم ہوتی ان کو جوڑے رکھنا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے والد ہیں، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، انہوں نے ایک اور شادی کی تھی، ظاہر بات یہ رشتہ داری کس کی طرف سے ہے؟ والد کی طرف سے ہے۔ یہ رشتہ داری والد کی طرف سے ہے، یا آپ کا کوئی سوتیلا بھائی ہے، اس کے رشتہ دار جو ہیں، یہ رشتہ داری آپ کو کہاں سے مل رہی؟ والد طرف سے مل رہی ہے۔ تو جو یہ رشتہ داری والد کی طرف سے ہے، ان کو جوڑنا یہ والد کے بعد کیا ہے؟ سب سے۔ اور 5ویں چیز کیا بیان فرمائی؟ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، والدین کے جو دوست ہیں ان کی بھی عزت کی جائے، انہیں تعظیم کی جائے، انہیں ہدیہ دیا جائے، تحفہ دیا جائے، اچھی طریقے سے پیش آیا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین ایسی چیز ہیں کہ اس دنیا سے چلے جانے کے باوجود بعد بھی ان کا حق ختم نہیں ہوتا۔ امام الجوزی رحمہ اللہ نے والدین کے حقوق کے بعد ہمارے بھائی اور بہنوں میں، خصوصاً ہماری بہنوں میں جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں، یعنی زبان کی کمزوریاں، ان کی طرف توجہ دلائی ہے، اور باب قائم کیا ہے کہ غیبت اور لا یعنی کلام سے پرہیز کا بیان۔ سب سے پہلے غیبت کی تعریف بیان کی۔ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ اس سلسلے میں صحیح مسلم سے حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث نقل فرمائی ہے جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے۔ ساتھیوں، میری بہنوں، غیبت ہم میں کا ہر شخص جانتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ غیبت کبیرہ گناہ ہے، اس کبیرہ گناہ سے ہم میں سے شاید ہی کوئی بچ پاتا ہو، کوئی بھی نہیں بچ پاتا۔ اور اس پر بھی مصیبت یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، ذرا سمجھیں۔ پہلی چیز یہ کہ غیبت کبیرہ گناہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہم میں کا کوئی نہیں بچ پاتا ہے الا من رحم رب، تو شاید میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم اور آپ اسے کوئی عیب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم اسے عیب سمجھنے لگے تو ہم سے چھوٹ جائے یہ گناہ، چونکہ ہم عیب نہیں سمجھتے۔ یہ بات صرف منبر و محراب تک رہ گئی ہے، عملی طور پر ہماری زندگی سے یہ چیز خالی ہے۔ ہم ہیں، آپ ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، چاہے جو کوئی بھی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا، اس طرح تذکرہ کرنا، چاہے اس کے اعمال ہیں، اس کے اقوال ہیں، اس کی حیت و حالت ہے، اس کا تصرف ہے، کسی چیز میں۔ آپ نے صرف کام میں نہیں کہا اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ عیب ان میں پایا جاتا ہو تو بھی بیان کرنا غیبت میں داخل ہوگا؟
آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ عیب پایا جاتا ہے اور تم اسے بیان کر رہے ہو، اسے ناپسند کر رہا ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر اس میں وہ عیب نہیں پایا جا رہا ہے تو یہ تو سمجھو کہ وہ اس کے اوپر تہمت لگانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک من صفیہ کذا و کذا۔ صفیہ بنت حیی جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ تھوڑے ناٹے قد کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا دھیان رکھتے تھے۔ یہ آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو وہ یہودیت سے مسلمان ہو کر آئی تھی، دوسرے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں ان کے والد، ان کے چچا اور ان کے شوہر قتل ہوئے تھے۔ یہ ساری چیزیں تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ان سے معذرت بھی کیا کرتے تھے کہ صفیہ، میں تمہارے والد کو تمہارے سے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، وہ خود ہمارے اوپر چڑھ کر کے دوڑے ہیں، چڑھ کر آئے ہیں، تو معذرت بھی کرتے تھے۔ تو آپ بڑا دھیان رکھتے تھے۔ تو مائی عائشہ چونکہ آپ اللہ کے رسول بڑی محبوب تھی، ان سے نہیں رہ گیا تو ایک دن کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول سے بس آپ کو اسی ناٹی کھوٹی کی پڑی رہتی ہے، جب دیکھیں اسی بات کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لقد قلت کلمۃ، میرے بہنوں اور میرے بھائیوں ذرا سوچیں، آپ نے کیا فرمایا؟ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت۔ تو نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے پورا پانی خراب ہو کر کے رہ جائے، پورا پانی بگڑ جائے گا۔ مائی عائشہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہم نے کون سی بڑی بات کہہ دی؟ ایک آدمی جس کے اندر یہ عیب ہے، ایک انسان کے ہم نے مثال بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے یہ قطعاً پسند نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیبت یہ ہے کہ بھائی کے پیچھے اس کے کسی عیب کو بیان کیا جائے، وہ عیب اس کے ذات کے اندر پایا جائے، اس کے اعمال میں پایا جائے، اس کے کردار اور اخلاق میں پایا جائے، کسی بھی طریقے سے پایا جائے، حتیٰ کہ اگر اس کے اولاد میں یہ عیب پایا جا رہا ہے، اس کی بیوی میں عیب پایا جا رہا ہے، جسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنی بیوی کو نہیں سنبھال سکے، دوسرے کی کیا بات کرتے ہیں، یہ دیکھتے نہیں کہ ان کے بیٹے کیسے ہیں، اپنے بیٹوں پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ ساری چیزیں بھی غیبت محرمہ کے اندر داخل ہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ اس سے کم لوگ، کم سے کم کو، اگر کم کو 1000 حصوں میں تقسیم کیا شاید ایک حصہ بچ جائے، ورنہ شاید ہی کوئی اس سے بچتا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں ایک شخص کا ذکر ہوا جس کے بارے میں لوگوں نے کہا، آپ کسی سفر میں تھے، یہ اس وقت کھاتا نہیں جب تک کہ اسے کھلایا نہ جائے، اور اس وقت تک روانہ نہیں ہوتا جب تک کہ روانہ نہ کیا جائے، یعنی لوگ کھانا تیار کر کے اس کے سامنے لا کر کے رکھ دیتے ہیں، تو تیار ہو گیا، بلاتے ہیں تو کھانا کھاتا ہے، اور جب لوگ سوار ہو کر کے اپنا سواری لے کر کے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کی سواری کو بھی سامنے لے آ دیتے ہیں تو اس پر بیٹھتا ہے اور چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تم لوگوں نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر قربان جائیں، ہم نے تو وہی بات کہی جو حقیقت ہے اس میں پائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، غیبت ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے بھائی کے اس عیب کو بیان کرو جو اس میں پایا جاتا۔ تو ساتھیو، یہ بڑی قبیح چیز ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، لیکن چونکہ وہ ضعیف سند سے تھا اس لیے اسے ہٹا کر کے علامہ البانی کی الصحیحہ سے ہم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے ایک شخص متعین تھا، یعنی ان دونوں کی خدمت وہ شخص کرتا تھا۔ کہیں سفر میں جا رہے ہیں جہاں پر ٹھہرنا ہوا تو وہ سامان کو اتارتا تھا، کھانا تیار کرے، اور وہ یعنی گویا کہ اسے بطور مزدور کے یا اپنے خادم کے لے کر کے جا رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ایک جگہ وہ لوگ ٹھہرے اور دونوں سو گئے۔ کون؟ حضرت ابو بکر و عمر سو گئے، اور جب بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خادم سو رہا ہے،
اور کھانا ابھی تیار نہیں کیا ہے، کوئی سالن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو آپس میں ان دونوں نے کہا کہ یہ میاں تو ایسا سو رہے ہیں جیسے آدمی گھر میں سوتا ہے، ایسا سو رہے ہیں جیسے بے خبر گھر میں سویا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسے جگایا اور کہا کہ کھانا نہیں تیار کیا، کوئی سرزنش نہیں کی، ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، ظاہر بات ہے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ البتہ یہ کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تھوڑا سالن لے کر کے آؤ اور کہو کہ ابو بکر و عمر آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سالن ہے تو دے دیجیے۔ وہ شخص جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور تھوڑا سا سالن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ جا کر کے ان سے کہہ دو کہ ان دونوں نے تو سالن کھا لیا ہے۔ جی وہ آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کا سلام قبول کیا اور کہا کہ تم دونوں نے سالن کھا لیا۔ یہ سننا تھا کہ وہ دونوں پریشان ہو گئے اور بھاگتے ہوئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کہاں سالن کھایا، اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں غلط نہیں، لیکن ہم نے سالن کھایا کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلحم اخیکما، اپنے بھائی کا گوشت جو تم لوگوں نے غیبت کی ہے اس کی کیے، ایسا سو رہا ہے جیسے گھر میں سوتا ہے۔ یہ جو اس کی غیبت کی ہے گویا کہ سالن کھایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مزید تاکید کے طور پر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کا گوشت میں تمہارے دانتوں، تم دونوں کے دانتوں کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں۔ ان دونوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا میرے دعا کرنے سے کام نہیں چلے گا، جاؤ اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے تمہیں معاف کرے، تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ساتھیوں غیبت کتنی بری چیز ہے، اس سے کس قدر انسان کو پرہیز رہنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا بڑا اہم ہے۔ مسند احمد کی وہ حدیث ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے جو حضرت انس بن مالک نے بیان فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتى يستقیم لسانہ۔ کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک پورا مکمل نہیں ہو سکتا ہے، استقامت پر نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ اس کا دل مسلمان نہ ہو جائے، اس کا دل درست نہ ہو جائے، اور اس کا دل اس وقت تک درست نہیں مانا جائے گا جب تک کہ اس کی زبان صحیح نہ رہے، زبان کے اوپر اس کو کنٹرول نہ رہے۔ تو ساتھیو غیبت یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو والدین کے حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں زندگی میں بھی، اور جن کے جا چکے ہیں وفات کے بعد انہیں حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو غیبت، چغلی اور اس قسم کی زبان کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔